الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب العزت کے بابرکت نام سے جو کہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وہی ہمارا مولا ہے، وہی ہمارا مددگار ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر۔ میں اپنے تمام محترم و مکرم حاضرین محفل کو اسلامک ایجوکیشن کمیٹی کویت کی جانب سے یوم آزادی کے سلسلے کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامک ایجوکیشن کمیٹی اور بالخصوص یوتھ ونگ کا یہ خاصہ رہا ہے کہ ہم ہر سال یوم آزادی کی ایک عظیم الشان تقریب جو ہے وہ منعقد کیا کرتے تھے، لیکن حالات کچھ بدلے، لیکن ہمارے جذبے نہیں بدلے، اور الحمدللہ ہم نے اس کے لیے جو ہے ایک نیا راستہ نکالا اور ایک نئے انداز اور ایک نئے جذبے کے ساتھ آن لائن اس پروگرام کو ہم پیش کر رہے ہیں۔ میں اپنے تمام اہل وطن کو اسلامک ایجوکیشن کمیٹی کی جانب سے یوم آزادی کی اس نعمت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کلام سے انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ قرآن مجید اور فرقان حمید کی تلاوت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا مولانا ملک ارشاد صاحب کو کہ وہ تلاوت سے پروگرام کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير۔ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعدهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا إن الله لقوي عزيز۔ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی خیانت کرنے والے، کفران نعمت کرنے والے کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ مقابلے کی اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے،
کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے کے زیر دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجے اور عبادت خانے اور مسجدیں جن میں اللہ تعالیٰ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جاتی۔ اللہ تعالیٰ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، اچھے کاموں کا حکم دیں گے اور برے کاموں سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے مولانا ملک ارشاد صاحب، قرآن مجید فقان حمید کی تلاوت کے ساتھ پروگرام کا آغاز کر رہے تھے۔ عزیزان گرامی، ہمارے اس پروگرام کی خصوصی بات کہ آج کے ہمارے مہمان خصوصی کویت میں سفیر اسلامی جمہوریہ پاکستان عزت مآب سید سجاد حیدر صاحب کی شمولیت ہے۔ وہ آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یقیناً ان کی تشریف آوری ہمارے لیے اور شرکائے محفل کے لیے باعث مسرت اور صد افتخار ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا۔ بہت شکریہ میرے عزیز ساتھیوں، پاکستان کے حوالے سے الحمدللہ یہ جو محفل ہم نے آج سجائی ہے، میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہم خاص ہیں، کیونکہ الحمدللہ ہمارا رشتہ کلمہ توحید سے جڑا ہوا ہے، اور جس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ یہ ہمارا فخر بھی ہے اور یہ ہمارا سب کچھ ہے، اور اس حوالے سے وطن عزیز بھی ہمارے لیے بہت خاص ہے، کیونکہ یہ ارض پاک بھی کلمہ توحید کی بنیاد پر قائم ہوا ہے۔ پاکستان خاص ہے کیونکہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہمارے لیے اور امت مسلمہ کے لیے ایک تحفہ خاص ہے۔ پاکستان خاص ہے کیونکہ یہ خاص اللہ کی توفیق سے حاصل ہوا ہے، اللہ کی مدد اور اللہ کی رہنمائی سے حاصل ہوا ہے۔ پاکستان خاص ہے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ نے ہمیں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح جیسی قیادت ہمیں نصیب فرمائی، جنہوں نے اپنی قائدانہ اور مدبرانہ اور دلیرانہ صلاحیتوں سے 73 برس قبل جو ہے وہ پاکستان کو حاصل کیا ہمارے لیے۔ پاکستان خاص ہے کہ اس خطۂ ارض کے لیے لاکھوں قربانیاں جو ہیں ان کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ پاکستان خاص ہے کہ اس کے لیے انتھک محنت، لگن اور یقین کی دولت سے اس کو حاصل کیا گیا۔ پاکستان خاص ہے کہ مصور پاکستان علامہ محمد اقبال رحم اللہ کا یہ خواب جو ہے یہ شرمندہ تعبیر ہوا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب یہ نعمت خاص، یہ عظیم ذمہ داری ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اب ہم اس کے جو ہے وہ نگہبان ہیں اور اس کے پاسبان ہیں۔ ابھی بہت سارا کام باقی ہے، اس سرزمین میں عملی رنگ بھرنا ہے اور بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہوئے تھے تو بنا تھا پاکستان، ایک رہیں گے تو آگے بڑھے گا پاکستان۔ اے ہماری حسین و جمیل مملکت، تو ہمیشہ شاد و آباد رہے، تو نشان عزم عالی شان رہے۔ اے وطن تو ہمارے یقین کا مرکز ہے، اے وطن تیرا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم رہے۔ وقت ہے قومی ترانے کا، اور ہمیں بھی اس کے ساتھ ان الفاظ کو دہرانا ہے اور اپنے عہد کو، اس کی عہد کی تجدید کرنی ہے کہ اے وطن تجھے عظیم سے عظیم تر بنانے کے لیے ہم اپنا سب کچھ پیش کریں گے۔ میں اسلامک ایجوکیشن کمیٹی میڈیا ٹیم سے گزارش کروں گا کہ وہ قومی ترانہ پیش کریں۔ پاک سرزمین شاد باد،
حسین شادماں تو نشان عزم عالی شان عرض پاکستان مرکز یقین شادماں شکریہ. انشاءاللہ ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. عزیز ساتھیو، وطن عزیز دو قومی نظریے کی بنیاد پر قائم و واحد ریاست ہے جس کو کلمہ توحید کی بنیاد پر حاصل کیا گیا. اس کلمہ توحید کے ساتھ وطن عزیز کا ایک عمیق اور اٹوٹ رشتہ ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ کے سوا بغیر پاکستان ادھورا اور نامکمل ہے. اس کلمے کے ساتھ اس ارض مقدسہ کا کیا تعلق ہے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے میں دعوت کلام دوں گا اسلامک ایجوکیشن کمیٹی کے صدر مولانا حافظ الرحمان صاحب کو. موضوع ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. مولانا حافظ الرحمان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے؟ جاوید بھائی آواز تھوڑی سی آپ کی صحیح نہیں آ رہی. میرے خیال سے میڈیا والے اس کو ہینڈل کرتے ہیں. آواز آ رہی ہے؟ جی اب ٹھیک ہے. بسم اللہ کریں، شروع کریں. پاکستان سے کچھ نیٹ ورک کا پرابلم رہتا ہے. جی تھوڑا سا ہو سکتا ہے مسئلہ ہو. فہد بھائی دیکھیے. جی حفیظ صاحب بات جاری رکھیں. قابل صد احترام معزز و محترم سامعین، محترم جناب سفیر پاکستان صاحب، جناب مولانا محمد کمال صاحب، اور نہایت ہی واجب الاحترام سامعین، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. بنیادی طور پہ ہم دیکھیں یہ مرحوم پروفیسر اصغر سودائی کا تخلیق کردہ وہ نعرہ ہے جس نعرے نے قیام پاکستان میں، تحریک پاکستان میں ایک اہم کردار ادا کیا. بقول مرحوم قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ پاکستان کے قیام میں 25% حصہ اصغر سودائی مرحوم کا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ایک ایسا نعرہ تخلیق کیا جس نعرے نے رنگ و نسل کے سارے بتوں کو ثانوی حیثیت دی، جس نعرے نے ساری قومیتیں
ایک طرف کر دیں اور مسلم برادری کو قوم بنا دیا۔ اس نعرے نے پاکستان کی تخلیق کے اندر اہم کردار ادا کیا۔ سیاسیات اور تاریخ کا ہر طالب علم اس بات سے آگاہ ہے کہ تشکیل پاکستان اور تخلیق پاکستان کے لیے کوئی عالمی رائے عامہ ہموار نہیں ہوئی، بلکہ جو بڑی قوتیں تھیں وہ بھی اس موقع پہ خاموش رہیں، اور مسلمانوں کی پوری تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ جب کبھی بھی مسلمانوں نے غیر اسلامی قوتوں کے اوپر اعتماد کیا، بھروسہ کیا، تو مسلمانوں کے ہاتھ کچھ نہیں آیا، اور جب اسلام کے نظریے کے ساتھ اپنی قوت کو اکٹھا کر کے ایک ملی پلیٹ فارم کے اوپر جمع کیا تو الحمدللہ ان کو ایک رزلٹ ملا ہے۔ تحریک پاکستان کے دوران برٹش گورنمنٹ نے بنگال کا سروے کروایا، اور سروے کرنے والے ولیم ہنٹر تھے۔ انہوں نے سروے کے دوران جو رپورٹ پیش کی، اس رپورٹ کے اندر انہوں نے یہ رپورٹ سامنے رکھی کہ تحریک پاکستان، تشکیل پاکستان میں ایک نظریہ ہے جس نظریے کے ارد گرد بنگالی بھی جمع ہیں، ہندوستانی مسلمان بھی جمع ہیں، اور باقی قومیتیں بھی جو مسلم ہیں، جو مختلف زبانیں بولنے والے ہیں، مختلف رنگ رکھنے والے ہیں، پشتون بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں، مری بھی ہیں، مہمند بھی ہیں، اور مختلف رنگ اور لباس پہننے والے ہیں، لیکن ان کی بنیادوں میں ایک عقیدہ ہے، ایک نظریہ ہے، اور وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ پھر 1943 کے اندر قائد اعظم مرحوم جب علی گڑھ یونیورسٹی میں ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے، اس خطاب کے دوران انہوں نے ایک بڑی بنیادی بات کی۔ انہوں نے کہا پاکستان کے قیام کی بنیاد تو اس دن ہی رکھ دی گئی تھی جس دن بر عظیم کا پہلا انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے، گویا ایک دوسری قوم ہندوستان کے اندر وجود میں آ جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ ایک بڑی جاندار دعوت ہے، لا الہ الا اللہ ایک بڑی شاندار قوت ہے، جس کے بارے میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ابتدائی دور میں جب آپ فاران کی چوٹی پہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے عرب کے جو لوگ تھے مکہ کے ان کو جمع کیا اور ان کے سامنے اسی کلمے کو رکھا، اپنے نظریے کو رکھا، اس فکر کو رکھا۔ آپ نے فرمایا کلمۃ واحدۃ تعتونیھا تملکون بها العرب وتدین لکم بها العجم فإن تقبلوا منی ما جئتکم به فهو حظکم فی الدنیا والآخرہ۔ ایک کلمہ ہے، اگر تم اس کو مجھ سے قبول کر لیتے ہو، پورے عرب کے اوپر تمہارا سکہ ہوگا اور پورا عجم تمہارے ماتحت ہوگا۔ یہ دنیاوی طور پہ تھا۔ پھر آپ نے فرمایا فَهُوَ خَذُّكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر تم اس کو مجھ سے قبول کر لیتے ہو، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہیں۔ معزز و محترم سامعین، پاکستان کی بنیادوں میں کلمہ طیبہ ہے، اور یہ وہ کلمہ ہے جس کے بارے میں اللہ کا کلام کہتا ہے، رب کا فرمان کہتا ہے، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اکلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ مثال دیتا ہے، کلمۃ، ایک کلمے کی جو پاکیزہ ہے، جس کی جڑیں زمین کے اندر گہری ہیں، شاخیں آسمان کو چھو رہی ہیں، ہر لمحے تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، جو اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے تازہ پھل دیتا ہے، سدا بہار ہے، اس کے اوپر کوئی
ख़ज़ा नहीं है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हमारे कलमे, हमारे मुल्क की बुनियाद हमारा कलमा है, हमारा अकीदा है। हमारे मुल्क पे जब कभी भी कोई कौमी इशू आता है, कोई मसला होता है, कलमे वाले अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिद हो जाते हैं। अभी हाल ही के अंदर हमने देखा, इस बीमारी ने आके घेरा, तमाम तर इख्तिलाफात के बावजूद अपनी कौम और अपनी मुल्क की खिदमत के लिए कलमे वाले इकट्ठे थे। घर घर गए, अस्पतालों में गए, गिरजा घरों में गए, मंदिरों में गए, हर जगह पे जाके अपनी कौम को तहफ़्फ़ुज़ दिया, उनसे वादा किया जब तक कलमा गो यहाँ मौजूद हैं हम आपकी खिदमत के ऊपर लगे रहेंगे। क़ायद आज़म रहमहुल्लाह ने इस कलमे की बुनियाद पे, इस कलमे की तफ़हीम पे, इस कलमे की फ़िक्र पे जब 1934 के अंदर अपनी आमद का ऐलान हिंदुस्तान में किया तो उनके सामने हटो बचो के नारे नहीं थे, उनके सामने कोई प्रोटोकॉल नहीं था, उनके सामने एक अजीम मकसद था। और वो मकसद, मुसलमान अलग कौम है, हिंदू अलग कौम है, एक कौम जो अल्लाह के साथ जुड़ी हुई है, एक कौम जो अल्लाह की दुश्मन है। दोनों के नजरिए के अंदर फर्क है, फिक्र के अंदर फर्क है, सोच के अंदर फर्क है, लिहाजा दोनों का मजहब अलग है और कौमें वतन से नहीं मजहब से बनती हैं। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस फिक्र को लोगों के सामने पेश किया, मुसलमानाने हिंद के सामने इस फिक्र और इस कलमे को लेके गए। मेरे भाइयों, जब हम देखते हैं हिंदुस्तान से आने वाले लोग, जिनमें से बाज़ जो बिल्कुल उम्र है, औलादे हैं, हो गया, कोई लुटा फुट आया, अपने बहन भाइयों छोड़ के आया, लेकिन इस मुकद्दस जमीन पे जब उसने कदम रखा तो रब के हुजूर सजदा हो गया। इसलिए असर हाजिर के मुफक्किर इमाम सैयद, ये पाकिस्तान हमारे लिए मस्जिद है, हमने इसके तकद्दुस को पामाल नहीं करना, इसकी हिफाजत रखनी है। और बिल्कुल ठीक कहा, मस्जिद का जो मकाम कलमा गो के सामने है, वही मकाम इस वतन का, इस प्यारी मिट्टी का भी हमारे मुसलमान भाइयों के सामने, पाकिस्तान के शहरियों के सामने है। इसलिए इस पाकिस्तान के मकसद को, इस पाकिस्तान के मतलब को हम कभी भी ओझल ना होने दें। ये 1940 के अंदर दिल्ली के एक जलसे में क़ायद आज़म मोहम्मद अली जना जो है खिताब कर रहे थे। मजमे से एक आदमी ने आपसे सवाल किया, जनाब आपका क्या मतमे नजर है, एक अलग रियासत के क़याम के लिए आप नारा बुलंद किए हुए हैं, आपके शहरों में, आपकी गलियों में, आपकी आबादियों में ये नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नारा तो पहले भी, ये कलमा तो पहले भी है, मस्जिदें भी हैं, हज पे भी लोग जाते हैं, इबादतें भी होती हैं, रमजान भी आता है, तरावी भी पढ़ी जाती है, दरसगाहें भी कायम हैं। आप इस नारे को लेके क्या मकसद हासिल करना चाहते हैं? तो क़ायद आज़म मरहूम ने बड़ा दो टोक जवाब दिया। बड़े पाए के कानूनदान थे, उनकी मांग थी मगरिब दुनिया के अंदर भी, मशरिक दुनिया के अंदर भी, लेकिन सारी आसाइशों को ठोकर मारते हुए इस वतन के अहिया के और क़याम के लिए उन्होंने कुर्बानी दी। और उन्होंने फरमाया कि मिस्टर गांधी और बरतानिया, हम इन दोनों से आज़ाद होके एक इस्लामी फलाई रियासत का क़याम चाहते हैं, और वो इसके अंदर कामयाब होते हैं। मेरे भाइयों, आज जब हम माजी के औराक उल्टा के देखते हैं, हमारे सामने क़ायद आज़म रहमहुल्लाह का वो मिशन है, जिस मिशन की आधी तकमील वो अपनी जिंदगी में करते हैं कि एक वतन, एक मुकद्दस धरती का क़याम वो करके हमारे हवाले करके जाते हैं। और दूसरा मिशन इस्लामी निज़ाम था। जब क़ायद आज़म रहमहुल्लाह से पूछा गया, आपका निज़ाम कौन सा होगा, आपका आइन और कानून कौन सा होगा, तो मरहूम व मग़फ़ूर क़ायद आज़म मोहम्मद अली जना रहमहुल्लाह ने बड़ी बुनियादी बात की। उन्होंने कहा, मैं कौन होता हूँ कानून बनाने वाला, और मैं कौन होता हूँ आइन बनाने वाला। 1400 साल पहले
ہمیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم قانون اور آئین دے کے گئے ہیں۔ اسی میرے بھائیوں اور دوستوں، اس وقت اس ملک کے اندر کلمے کے احیاء کی ضرورت ہے۔ کلمے والے امانت دار ہوتے ہیں، عزتوں کے محافظ ہوتے ہیں۔ جس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں الحمدللہ ہمارے 98% شہری 98% شہری کلمہ گو ہیں۔ 2% شاید ایسے لوگ ہیں جو مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں رات کو اپنے گھر اور دکان کو تالا لگائے بغیر نہیں سو سکتے، اپنی گاڑی کی پارکنگ گلی کے اندر نہیں کر سکتے، اپنا موٹر سائیکل گلی کے اندر نہیں کھڑا کر سکتے، فون لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اسی ملک کے شہری ہیں، انہی گلیوں میں گھومنے والے ہیں، ممکن ہے ان میں سے بعض مساجد میں بھی آتے ہوں۔ وہ نظریہ منہدم ہوتا جا رہا ہے، وہ نظریہ اور فکر کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے ایک دوست مجھے بتا رہے تھے، ایک اچھے خاصے نمازی آدمی نے ان کو آفر کی کہ آنے والے وقت میں ممکن ہے چینی کا بحران پیدا ہو جائے، آپ 200-400 بوریاں سٹاک کر لیں، لیکن اس کے سامنے کلمہ گو بیٹھا تھا۔ اس نے کہا میرے نبی کی یہ سوچ اور فکر نہیں ہے، میرے نبی کی یہ دعوت نہیں ہے کہ مصنوعی بحران پیدا کر کے لوگوں کو بھوکا مارا جائے۔ میرے نبی جس کلمے کا ہمیں وارث بنا کے گئے ہیں وہ عظیم کلمہ ہے، وہ دنیا میں بھی کامیابی والا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی والا ہے۔ معزز و محترم سامعین، میری اور آپ کی، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے، ہم اپنے سننے والوں، اپنے ساتھ بیٹھنے والوں، اپنے ساتھ چلنے والوں، اپنی مجلس کے اندر آنے والوں، ہم سب کو پہچان دیں اور وہ کلمے کی پہچان ہو۔ ہمارے ملک کا تحفظ، ہمارے ملک کی ترقی، ہمارے ملک کی وحدت، ہمارے ملک کی بقا، ہمارے ملک کا وقار اسی کلمے کے اندر ہے جو ہمارے پارلیمنٹ کے سامنے لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ایک امتی کا ذکر کیا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور پوچھا، اے اللہ کے نبی اپنے رب سے کوئی ایسے کلمات پوچھیں جن کلمات کے ذریعے میں اللہ کو یاد کروں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ پھر کہا کہ یا اے اللہ کے نبی یہ تو سارے لوگ پڑھ رہے ہیں، اور کوئی کلمات؟ بتائے گا لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ پھر پوچھا یہ تو ساری دنیا پڑھ رہی ہے، کوئی اور کلمات؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا اے موسیٰ ان کلمات کو کمزور مت سمجھو، یہ کلمات ترازو کے اعمال میں پڑھنے میں ایک پڑھنے کے اندر یہ کلمہ رکھ دیا جائے اور دوسرے طرف بندے کے اعمال اور ساری دنیا رکھ دی جائے تو یہ کلمے والا پڑھنا بھاری ہوگا۔ پھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تصدیق ایک حدیث کے اندر اس کی مزید تشریح کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندہ مومن جس کے گناہوں کے دفتر تا حد نگاہ ہوں گے اس کو ایک چٹ دی جائے گی، جاؤ اس چٹ کو جب اعمال تولے جا رہے ہوں تو اپنے اعمال صالح کے پلڑے میں رکھ دینا۔ وہ کہے گا یا اللہ یہ تو ایک چٹ ہے، یہ کیا کام کرے گی؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ آگے جا کے دیکھے گا کہ اس چٹ کے اندر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے اور اعمال کے ترازو میں اعمال صالح کے ترازو میں جب اس کو رکھے گا تو اس کے اعمال والا پلڑا وزنی ہو جائے گا، جھک جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کا کلام آخری کلام لا الہ الا اللہ ہے وہ جنت کے اندر جائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ کلمہ میرے وطن کی بنیادوں میں ہے، میرے وطن کا احیاء اس کلمے کے اندر ہے، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے کارواں، یعنی علامہ اقبال نے اس کو اپنے شعر میں بیان کیا ہے، میرے کارواں کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے، میرا وطن ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ الحمدللہ یہاں تمام تر اختلاف اور کمزوریوں کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کلمے والے اپنے کلمے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں ہماری کمی کمزوریوں کے باوجود ہمیں قیامت کے دن بھی کلمے پہ اٹھانا، ہمارے ملک کو بھی کلمے کی بقا پہ زندہ رکھنا، ہم سب کو توفیق دیے رکھنا کہ ہم اپنے ملک کے اندر کلمے کا احیاء کریں۔ یہ کلمہ میری اور آپ کی وعدت ہے
یہ کلمہ ان تمام لوگوں کی عبادت ہے جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. یہ امت وسط کا ترجمان ہے. وہ کالے ہوں، وہ گورے ہوں، وہ چھوٹے رنگ کے ہوں، وہ کسی قد، جب وہ کلمے کا اقرار کر لیتے ہیں ان کا قد کاٹ بڑھ جاتا ہے، ان کی مغفرت یقینی ہو جاتی ہے. اسی میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم اپنے ہر بندہ اپنی جگہ پہ، ہر بندہ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہو. ہے ہم بہت بڑا ہے مذہبی، اور ہمارے سڑکوں کے اندر بھی دو چار جہاں جمع ہوتے ہیں نئی جماعت کا وجود عمل میں آتا ہے. 1-1.5 انچ کی مسجد درمیان میں کھڑی ہو جاتی ہے. یہ کلمہ ان ساری مصنوعی حدوں کو مٹاتا ہے اور ایک طاقتور خط اور ایک طاقتور لائن ہمیں دیتا ہے، جس لائن پر چلتے ہوئے دنیا کی کسی قوم کے سامنے یہ کلمہ گو ہاتھوں میں ہاتھ دے کے ایک نظریے کے ساتھ، ایک فکر کے ساتھ، یک رنگ ہو کے، یک زبان ہو کے کھڑے ہوں گے. دنیا کی کوئی طاقت کلمے والوں کو نہیں مٹا سکتی. اسی میرے بھائیوں، جب کبھی بھی ہم آزادی کا جشن منا رہے ہوں، جب کبھی بھی ہم قیام پاکستان کے اوپر گفتگو کر رہے ہوں، اس کی کوئی مووی دیکھ رہے ہوں، اس کی کسی پکچر کو دیکھ رہے ہوں، ہمارے سامنے ان لوگوں کی قربانیاں ہمیشہ نظروں کے سامنے رہنی چاہیے جو لاکھوں کی تعداد میں تھے. 2-4 نہیں تھے، لاکھوں کی تعداد میں تھے. لاکھوں کی تعداد میں عزتیں جو ہیں وہ غیر محفوظ ہوئی تھیں. لاکھوں لوگ راستے میں رہ گئے تھے. کیوں آئے تھے؟ اسی کلمے کے لیے آئے تھے کہ مجھے میرے وطن کے اندر ایک آزادانہ طور پہ کلمے کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع ملے گا. 5 صدی ہونے کو ہے، ہم کلمے کی منزل سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہم سب کو جو اس کلمے کی فکر سے وابستہ ہیں، ایک دوسرے کو وہ یہ پہچانتے ہیں یہ کلمہ گو ہے، یہ صبح و شام نماز پڑھنے والا ہے، کلمے کی فکر سے جڑا ہوا ہے. اس فکر کے احیاء کے لیے ہم اپنے محلے میں، اپنی گلی میں، اپنی مسجد میں، اپنے بازار میں اس فضا کو ایک بار پھر زندہ کریں، تاکہ قید اعظم مرحوم اور پاکستان بنانے والوں کا جو مطلب اور مقصد تھا وہ اپنی منزل پہ جا پہنچے. اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، اب سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم کلمے کے احیاء کے لیے اپنا انفرادی، اپنا اجتماعی بھی کردار ادا کرتے رہیں، اور میرے وطن کے اوپر ہم کوئی آنچ نہ آنے دیں. جب ہر آدمی بے وطن اور محافظ وطن ہوگا تو پاکستان ترقی کی طرف جائے گا، ترقی کی طرف گامزن ہوگا. اور جب اس کی بنیادوں میں کلمہ ہے اور اس کلمے کے نام پہ ہم متحد ہوں گے تو انشاءاللہ مجھے اللہ سے قوی امید ہے میرا وطن اور اس کی قوم دنیا کی تمام قوموں کی امامت کرے گی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی اس ملک کا محافظ بنائے. ہمارے درمیان اگر کہیں کوئی کمی کوتاہیاں ہیں تو اللہ اس کو معاف فرمائے. ہمارے دلوں کو اس کلمے کی برکت سے جوڑ دے. ہمارے ملک کو اس کلمے کی برکت سے ہر شر سے اور ہر فتنے سے محفوظ کر دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے محترم حافظ حفیظ الرحمان صاحب. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہمیں سمجھا رہے تھے کہ اسی کلمے کو قبول کرنے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور اسی کلمے سے ہمارے وطن عزیز کی بلندی، عزت اور ترقی کی ضمانت اسی سے ہے. اور پاکستان جو ایک اسلامی فلاحی ریاست جس کا قیام کیا گیا تھا، اس کا قانون اور آئین 1400 برس پہلے جو ہے وہ متعین ہو چکا تھا، اور ہمیں اسی چیز کی ضرورت ہے کہ وطن عزیز میں اس کلمے کی احیا کو اس کے لیے کام کریں. بہت شکریہ محترم. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلے مرحلے میں دعوت دوں گا ہمارے مہمان خصوصی سفیر پاکستان سید سجاد حیدر صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. محترم سفیر پاکستان. السلام علیکم.
السلام علیکم محترم محترم سامعین، دوست احباب، اسلامک ایجوکیشن کمیٹی کے ممبرز، تمام دوستوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں نئے سال کی، نئے اسلامی سال کی، اور اس کے ساتھ ساتھ 14 اگست کے سلسلے میں، یوم آزادی کے سلسلے میں جو آپ پروگرام کر رہے ہیں اس کے سلسلے میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حافظ صاحب نے، دوست احباب نے بڑی خوبصورت باتیں کی اور یہ کہا کہ جی پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا، اور دیکھیے ہم ہمیشہ بلکہ ہر روز اس چیز کا ادا کرتے ہیں کہ جی پاکستان کو ہم کس طریقے سے آگے لے کر کے چلیں، اور دوران گفتگو یہ بھی معلوم ہوا کہ جی پاکستان بننے طویل جد و جہد کے بعد پاکستان معرض وجود میں آیا، اور علامہ اقبال اور حضرت قائد اعظم کی کاوشوں کے بعد ہم ایک آزاد مملکت میں سانس لے رہے ہیں۔ میں عموماً دوران گفتگو بہت ساری دفعہ میں نے یہ بات کہی ہے کہ قائد اعظم نے آزادی صرف ایک لوگوں سے نہیں لی، ایک انٹیٹی سے نہیں لی، بلکہ دو سے لی۔ وہ انہوں نے ہندوؤں سے بھی لی اور اس کے ساتھ ساتھ انگریز سے بھی لی۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک شخص جس کو جو ہے نا ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی کہا جاتا ہے، اور وہ یونائٹڈ انڈیا کی بات کرتا ہے، اس کو جب ریئلائزیشن ہوتا ہے، وہ جب سوچتا ہے، سمجھتا ہے، تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہندو اور مسلمان دو علیحدہ قومیں ہیں، اور وہ علیحدہ قومیں اس طریقے سے کہ دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ان کا بول چال، ان کا لباس، ان کی سوچنے کا انداز، ان کے کھانے پینے کا انداز، ان کے درمیان شادی نہیں ہو سکتی ہے، وہ ایک ساتھ رہ نہیں سکتے۔ آپ یہاں پر بھی دیکھ لیں، جہاں مختلف ممالک میں ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ انٹریکٹ کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ ہماری سوچ اور ان کی سوچ میں ایک واضح فرق ہے۔ ہم توحید کی بات کرتے ہیں، وہ کسی اور چیز کی بات کرتے ہیں۔ ہم ایک اللہ کی بات کرتے ہیں، وہ کسی اور چیز کی بات کرتے ہیں۔ ہم قرآن اور سنت کی بات کرتے ہیں، وہ کسی اور چیز کی بات کرتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر پاکستان معرض وجود میں آیا۔ دیکھیے پاکستان بناتے وقت یا بنتے وقت بے تحاشا لوگوں نے قربانی دی، بے تحاشا، اور صرف ان کا یہ تھا کہ ہمیں ایک ایسی زمین میں صرف اللہ کا نام بلند کریں، توحید کا نام بلند کریں۔ پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا، دو قومی نظریے کی بنیاد پر۔ بے تحاشا لوگوں نے، ایک ایسی مثال جو ہے نا نہیں ملتی۔ یہ ہندو اور مسلمان جو بڑے رائٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کم از کم 5 لاکھ لوگوں نے قربانیاں دی، 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے ہجرت کی۔ میرے اپنے گھر میں جیسے میں یہ کہوں کہ میں نے آج تک اپنی پھوپھیوں کو نہیں دیکھا، میرے والد نے، میرے دادا نے اپنی بیٹیوں کو نہیں دیکھا، میرے ماموں جتنے تھے وہ قتل کر دیے گئے۔ میری والدہ جو ہے نا، وہ ان کا نکاح ہوا تھا، وہ چھپاتے 16-17 سال کی عمر میں وہ اپنی سوتیلی اسٹیپ مدر کے ساتھ ٹھٹا میں جو ہے نا انہوں نے آ کر کے جان بچائی۔ میرے چاچا شیخوپورہ میں جو ہے نا وہ بھاگے اپنے میرے دادا کے ساتھ۔ میرے والد بنگال کی طرف جو ہے نا انہوں نے ہجرت کی، اس جگہ پر وہ تقریباً 5 سال تک جو ہے نا وہ مقیم رہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ میری والدہ اور میرے والد کی شادی 5 سال کے بعد جو ہے نا رخصتی ہوئی۔ تو جو قربانیاں جو دی ہیں وہ ہر فرد نے کسی نہ کسی انداز میں اس طریقے سے دی ہے کہ ہم نے جو ہے نا پاکستان کو آگے لے کر کے چلنا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم پاکستان کے نام پر کس طریقے سے ہم
اس طرح پاکستان کو آگے لے کر کے چل سکے. اب میں چھوٹی سی چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں کہ پاکستانی قوم جب بھی متحد ہوئی، چاہے وہ 2005 کا زلزلہ ہو، 2010 کا سیلاب ہو، یا کووڈ کے سلسلے میں پاکستانی قوم جس طریقے سے متحد ہوئی، ہمیشہ اس کو کامیابی نصیب ہوئی. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل و کرم ہے کہ ہم ایک آزاد فضا میں جو ہے نا سانس لے رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ پاکستان کووڈ کے سلسلے میں ان چند ملکوں میں سے ہے جو سکسیس سٹوری کے طور پر لیا جا رہا ہے. یعنی کہ بل گیٹس نے 2-3 دن پہلے پرائم منسٹر کو یہ فون کر کے پوچھا کہ جی ہم آپ کی جو ہے نا سکسیس سٹوری کو کووڈ کے سلسلے میں اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں. آپ دیگر ممالک کو دیکھیں، دنیا کے بہترین ترقی یافتہ ممالک، وہاں پر کورونا کی وجہ سے کتنی اموات ابھی تک قابو میں نہیں آ رہا. تو ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، احسان ہے، کرم ہے کہ ہم نے جو ہے نا اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ مہربانی کی. اسی طرح آپ جو ہے نا دوران گفتگو آپ یہ دیکھیے کہ جی مسلمانوں کے کیا حالات ہیں ہندوستان میں، کس طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. روزانہ اتنی رپورٹس میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، جس طریقے سے ان کو مارا جاتا ہے، کوٹا جاتا ہے، جس طریقے سے ان کی بے عزتی کی جاتی ہے. کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان میں ہم خوش نصیب لوگ نہیں ہیں کہ ایک آزاد فضا میں ہم سانس لے رہے ہیں؟ ہم کہیں پر بھی مساجد کہیں پر بھی بنا سکتے ہیں، ہم کسی جگہ پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پر سفر کر سکتے ہیں، کہیں پر بھی گھر بنا سکتے ہیں. ہندوستان میں تقریباً ہمارے جتنے 20 کروڑ کے قریب مسلمان آباد ہیں، اور ان کی حالت دیکھیے، بیچارے اتنے معمولی سے کام میں، کوئی جو ہے نا کتابوں کی بائنڈر بنا ہوا ہے، کوئی بیچارہ جو ہے نا کباب بیچ رہا ہے، کوئی اسی طرح کے چھوٹے موٹے کوئی کام میں ہے. اس کے برعکس آپ پاکستان میں دیکھیں کتنی خوشحالی ہے لوگوں میں. اب جو خاص طور پر جو 14 اگست کے سلسلے میں جو پروگرام آپ نے جو ہے نا یہ کیا، دیکھیے پاکستان جو ہے، جو میں نے دوران گفتگو یہ کہا کہ جی اتنی ساری قربانیوں دینے کے بعد اور اتنی ساری کوششوں کے بعد ہمیں کہاں پر مشکلات آتی ہیں. ہمیں فارورڈ لکنگ ہونا چاہیے، آگے دیکھنا چاہیے. میں بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، میں ایک چیز کو ہمیشہ اسٹریس کرتا ہوں کہ کمی ہمیں کہاں پر ہمیں جو ہے نا ہم میں ہے. دیکھیے کہ ہم حقوق اللہ میں تو بہت اچھے ہیں، ماشاء اللہ سے الحمدللہ مسلمان ہیں. مسلمان جو ہے نا پاکستانی نماز و روزہ بالکل ادا کرتے ہیں. حقوقی بات میں ہم میں جو ہے نا وہ کمی ہے. یعنی کہ جس طرح یہ کہیں کہ جی ناپ تول میں ہم بے ایمانی کرتے ہیں، ہم دوسرے کو جو ہے نا رائٹس نہیں دیتے، پڑوسی کے حقوق میں ہم کچے ہیں، ہم ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، ہم ایک ڈسپلنڈ لوگ نہیں ہیں، ہم شور شرابہ کرتے ہیں، ہم جھگڑالو قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، ہم کوئی ایک اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کی کوشش نہیں کرتے، ہم کاہل اور سستی کا جو ہے نا بعضا کا شکار ہوتے. اس کے برعکس آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم یہ چیزیں یہ چھوڑ دیں، اگر ہم یہ چیزیں جو ہماری عادتیں ہیں، جس نے جو ہے نا ایک مسلمان یا ایک پاکستانی کو پیچھے کر دیا ہے، تو کیا ہم برتر نہیں ہو سکتے؟ بالکل میں اس کو اسی طریقے سے کہوں گا کہ 622 ہجری اور 100 سال میں 722 تک ایک مسلمان جب انہوں نے اللہ کا نام لا الہ الا اللہ کہا تو وہ ایران تک، عراق، پورا افغانستان، چین کے بہت سارے علاقے، شام، مصر، ساری جگہ تک جو ہے نا وہ حکمران تھے. کیا چیز تھی وہ؟ صرف چیز یہ تھی کہ اپنی ذمہ داری، سوشل ریسپانسبلٹی، مورل ریسپانسبلٹی ساری کی ساری وہ ادا کرتے تھے، دوسرے لوگوں کو وہ رائٹس دیتے تھے.
जस्टिस उनका जबरदस्त था, वो इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करते थे, वो सारी की सारी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो करते थे, वो अल्लाह का नाम लेने में वो इस जगह पर ये करते थे कि हर शख्स को हुकूक हासिल हों। अब हमारे साथ क्या सलूक है कि हम हुकूक देने में कच्चे हैं। मैं ज़ाती तौर पर मैं ये समझता हूँ कि ये कामयाबी उसी सूरत में है कि हम में से हर शख्स ये इस चीज़ का एहसास करे कि उसमें कमी कहाँ पर है। जैसे मैं ये जो अल्लामा इकबाल ने कहा है ना कि जी तू किसी का नहीं बनता ना बन, अपना तो बन, कि मैं कोशिश करूं कि मुझसे जो लोग मुंसलिक हैं, मुझसे जो लोग, मैं जिस इदारे में जहां पर काम कर रहा हूं, जिस जगह पर, क्या मैं वो जिम्मेदारी के साथ वो काम अदा कर रहा हूं? अगर वो मैं काम अदा नहीं कर रहा तो मैं कोशिश करूं कि मैं उस जिम्मेदारी के साथ काम करूं। मेरे इदारे में क्या ऐसी चीजें हैं जहां पर मैं सफारत खाने की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ कि मेरे सफारत खाने में एक पब्लिक डीलिंग जो है ना सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए है, तो क्या मैं उनकी सहूलतों को मद्देनज़र रख रहा हूँ? अगर मैं रख रहा हूँ तो मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, अगर नहीं रख रहा हूँ तो मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं कर रहा। मैं अपने आप को तो ठीक करूं। मैं पाकिस्तानी होने के नाते मैंने एक चीज देखी है कि पाकिस्तानी दूसरे को कहते हैं कि भाई पाकिस्तानी इदारे ठीक नहीं होते, बैंक ठीक नहीं होता, PIA ठीक नहीं होती, सरकारी इदारे ठीक नहीं होती, यहाँ पर ये मुश्किलात है। तो हम पाकिस्तानी कभी अपने आप को भी तो देखें ना कि हम भी क्या करते हैं। हम भी जो है ना उस चीज को ये देखते हैं कि हम भी कतार नहीं लगाते, हम भी जल्दबाजी करते हैं, हम भी जो है ना उस किस्म का लिबास पहनने में वो तामुल करते हैं कि जिससे हमें एक अच्छा इंसान नजर आए। मैं यही बात सारे पाकिस्तानियों को बार बार कहता हूँ और 14 अगस्त के मुसालफत से बात कहूँगा कि देखिए ओवरसीज पाकिस्तानी डायस्पोरा, आप लोग पाकिस्तान के सफीर हैं, आप लोग डेली बेसिस पर फॉरेनर से इंटरेक्ट करते हैं। यहाँ पर इतनी लार्ज नंबर्स ऑफ फॉरेनर्स यहाँ पर रहते हैं, जिसमें फिलिपिनोज हैं, इंडोनेशियन हैं, जिसमें इंडियंस हैं, बंगालीज हैं, जिसमें नेपालीज हैं, श्रीलंकन है और कोई चीज है। तो कभी आप देखिए कि जी आप उन पर जो है ना जो इमेज डालते हैं, क्या वो एक अच्छी कौम का डालते हैं? अगर डालते हैं तो वेरी गुड। अगर आप ये देखिए कि जी आपको वो जिस तरीके से डील करते हैं, क्या आप कारोबार में लेन देन के मामलात में अच्छे हैं, क्या आप अच्छे लहजे में गुफ्तगू करते हैं, तो लोग आपको अच्छे तरीके से लेंगे। ये इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है। आप नेशन बिल्डिंग जो है ना वो उसके मुख्तलिफ टूल्स हैं, और उसके टूल्स ये हैं कि जिस तरह मीडिया हो गया, लोग हो गए, आपके जो है ना मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं, मुख्तलिफ आपके लेन देन के मामलात हैं, आपके हुकूक है, आप दूसरों को हुकूक किस तरीके से दे रहे हैं, वो सारी की सारी नेशन बिल्डिंग होती है और वो एक इमेज के तौर पर वो आता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इस तरीके से हर पाकिस्तानी अपना किरदार अदा कर रहा है तो पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। देखिए चैलेंजेस जो है ना हर माशरे में, हर वक्त, हर सोसाइटी में मौजूद रहते हैं। चैलेंजेस इस वक्त अगर आप देखिए पाकिस्तान को हम अपने बचपन से सुनते हुए आए थे कि बैरूनी खतरात पाकिस्तान को अंदरूनी खतरात भी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की आप ये देखिए कि जिस तरीके से फॉल्ट लाइन्स हैं, हमारी फॉल्ट लाइन्स प्रोविंशियलिज्म है, हमारी फॉल्ट लाइन्स स्टेटस है, मुख्तलिफ ग्रुप्स में जो है ना लोग मौजूद हैं, बरादरी सिस्टम है में मौजूद है। हमारे फॉल्ट लाइन्स जो है ना ये है कि जी हम एक दूसरे का लिहाज नहीं करते, हमारे इदारे जो है ना वो राइट्स नहीं देते, वो कन्वीनियंस नहीं देते। तो इन सारी चीज़ों को रखते हुए अगर आप ये सोचें कि बहैसियत पाकिस्तान आज़ाद शहरी हम किस तरीके से एक पाकिस्तान को आज़ाद रियासत बना सकते हैं, बिल्कुल आज़ाद और मजबूत रियासत, वो
اسی طریقے سے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے بالکل جتنے بھی جو چیزیں ہیں قرآن و سنت کے تابع ہوں، آپ کی جتنی بھی چیزیں ہوں قرآن و سنت کے تابع ہوں۔ ہماری چیزیں جو ہے نا وہ ساری کی ساری، دیکھیے قائد اعظم نے جو چیزیں کہیں وہ پاکستان کو ایک ٹالرنٹ پروگریسو کنٹری کے طور پر دیکھنا چاہ رہے تھے۔ کمال صاحب نے ویبینار سے پہلے ایک بات کہی، صبر، جو قومیں صبر کے ساتھ فیصلے کرتی ہیں وہ ہمیشہ کامیابی کے طور پر جاتی ہیں، پہچانی جاتی۔ ابھی تو ہمیں صرف دیکھیے 73-74 سال کا جو عرصہ ہے، اس میں جو کامیابی ہمیں نصیب ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک بہت اسٹرانگ کنٹری ہے۔ پاکستان از اے نیوکلیئر اسٹیٹ، اسلامی دنیا میں اس کا ایک بہت بڑا پاور کے طور پر مانا جاتا ہے۔ ریجن ساؤتھ ایشیا میں آپ دیکھیے، اٹس اے اسٹرانگ کنٹری۔ پاکستان کا رول ہے، آپ لوگ اتنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اوورسیز پاکستانی ڈائسپورا، آپ لوگ فائنانس میں ہیں، آپ لوگ ایجوکیشن میں ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، دوسرے ادر کاروبار میں ہیں، آپ لوگ دوسرے شعبے میں ٹیکنیشین، پلمبر، سارے یہ فیلڈ آف ایکٹیویٹی میں سارے کے سارے آپ لوگ موجود ہیں۔ تو کبھی آپ دیکھیے کہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری چیزیں جو ہے نا موجود رکھی ہوئی ہیں، بہترین پہاڑ، بہترین زمین، دریا، پانی، پہاڑ، بہترین ٹورسٹ سائٹ۔ صرف اور صرف کس چیز کی کمی ہے؟ کمی اس چیز کی ہے کہ ہم ٹیم کے طور پر ایکٹ نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے کو سے جھگڑا کرنے کی کوشش کرتے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جی میں ٹھیک ہوں اور آپ غلط ہیں۔ تو اس میسج کے ساتھ میں یہ کہوں گا، 14 اگست کے سلسلے میں آپ لوگوں نے جو یہ ویبینار ارینج کیا، میں ذاتی طور پر بحیثیت سفیر سفارت خانہ پاکستان، میری پوری کوشش یہ ہے کہ میں آپ تمام لوگوں کو ہر وہ کنوینئنس دے سکوں جو حکومت پاکستان کے ضابطے کے اندر ہے۔ اور کووڈ کے سلسلے میں آپ نے دیکھ لیا، ہم نے اپنے تمام تر چیلنجز کے باوجود ہم نے کوشش کی کہ پاکستانیوں کو کوئی مشکل نہ ہو، اور اب تو اتنا آسان اور ایک اچھا سسٹم ہوا ہے کہ ساری کی ساری چیزیں آن لائن ہیں، سفارت خانے آنے کی بھی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ اپنے پاسپورٹ، ویزے، اپنے شناختی کارڈ، سارا کا سارا آن لائن آپ اس کو اپلائی کریں اور کلیکٹ کریں۔ دیکھیے، ایک ریاست میں ایک حکومت کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اور حکومت کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی عوام کو کنوینئنس پرووائڈ کرے۔ تو سفارت خانہ بھی ایک ریاست کے ایک انسٹیٹیوشن کے طور پر اس کی پوری کوشش یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کنوینئنس ہو، تاکہ آپ کو ایسا ایک پلیٹ فارم ہو جس میں آپ اپنا کام خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کر سکیں۔ اور میری پوری کوشش یہ ہے کہ وہ آپ کو وہ پلیٹ فارم ضرور دیا جائے۔ ہماری بہت ساری کمزوریاں بھی ہو سکتی ہیں، ہماری مشکلات بھی ہو سکتی ہیں، ہم بھی ڈیلی بیسس پر چیلنجز کو فیس کر سکتے ہیں۔ مجھے خوشی یہ ہوتی ہے کہ آپ تمام حضرات انٹریکٹ کرتے ہیں اور بڑے اچھے انداز میں گفتگو کرتے ہیں، شور شرابہ نہیں کرتے، مل جل کر کے رہتے ہیں، اینڈ دیٹ از ون آف دا بیسٹ تھنگ کہ جی مجھے کوئٹی جب بھی ملتے ہیں تو آپ تمام حضرات کی تعریف ہی کرتے ہیں، بلکہ ایمبیسڈرز یہی کہتے ہیں کہ یار آپ لوگوں کی کمیونٹی بہت اچھی ہے۔ ریزن بینگ کیا ہے؟ میں ان کو صرف ریزن یہی کہتا ہوں کہ پاکستان از اے بگ کنٹری، ویری پاورفل کنٹری۔ تو ان تمام گزارشات کے ساتھ میں کنکلوڈ کروں گا۔ میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آپ نے انعام صاحب، آپ نے بہت خوبصورت ویبینار کا انعقاد کیا۔ آپ کوشش کیجئے کہ جیسے ہی پابندی ہٹے تو ایک بڑا سا فنکشن کریں، انشاءاللہ اس میں ضرور شرکت کریں گے۔ اسلامک ایجوکیشن کمیٹی آپ لوگوں کی مجھے اکثر و بیشتر وقتاً فوقتاً مختلف جگہوں سے انفارمیشن ملتی رہتی ہے۔ آپ بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں کریکٹر بلڈنگ میں، کیپ اٹ اپ، اور بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ اللہ آپ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بہت بہت شکریہ سفیر محترم،
آپ کے خیالات کا آپ اظہار کر رہے تھے، اور یقیناً جو آپ کے پاکستان کو مضبوط ریاست بنانے کے سلسلے میں جو آپ کی قابل قدر نصیحتیں ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں کہ کس طرح سے نیشنل بلڈنگ کرنی ہے، کس طرح سے ٹیم ورک کرنا ہے، اخلاقیات اور اپنے امیج کو درست کرنا ہے. بہت شکریہ. اور میں اس پروگرام کے توسط سے اسلامک ایجوکیشن کمیٹی کی قیادت کی طرف سے اور ہمارے جو جتنے بھی ممبران ہیں ان کی طرف سے آپ کا بہت بہت مشکور ہوں کہ جس طرح سے آپ نے کووڈ-19 کے اس پورے پینڈیمک میں نامساعد حالات کے اندر جس طرح سے آپ نے کووڈ کاوشیں کی اور اپنی ساری ٹیم کو موبلائز کیا وہ قابل تحسین ہے. اور آپ نے جو سب سے ایک اہم کام کیا جو کہ کویت کی ہسٹری میں جو ہے وہ یقیناً آپ کے نام سے جڑا رہے گا کہ آپ نے ساری کمیونٹی کو جوڑا اور سب کو ساتھ لے کر چلے، سب کی صلاحیتوں کو لگایا اور الحمدللہ سب نے مل کر کمیونٹی کی خدمت کی. یہ بات ہمیشہ سے یاد رکھی جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کمیونٹی کی خدمت کرنے کی اور پاکستان کی سربلندی کے لیے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ سر. اور سوری ٹو انٹرپٹ یو، میں انفیکٹ انعام صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ اس چیز کی بڑی اچھے طریقے سے لے کر کے چلے، اور ان سے جب میری میٹنگ ہوئی پرابلی if I remember probably in the month of March or April، تو انہوں نے جس طریقے سے یہ بائنڈنگ فورس کے طور پر لے کر کے چلے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے درمیان ایک بہت اچھا آدمی ہے جو سب کو لے کر کے ساتھ چلتا ہے. ہی از اے ویری گڈ لسنر. یہ خوبی انسانوں میں بہت کم انسانوں میں ہوتی ہے، اور یہ ایک اچھی چیز ہے کہ وہ اپنی جو خواہش ہے وہ بھی اتنے میٹھے انداز میں آگے بڑھا دیتے ہیں کہ بعد میں آدمی احساس کرتا ہے کہ یار یہ تو انہوں نے بہت بڑی بات کہی ہے. تو انعام صاحب یہ سمجھیے کہ آپ جو ہے نا یہ آپ روح رواں ہیں، ساری کمیونٹی کو آپ ساتھ لے کر کے چلیں. آپ دیکھیں آپ کی وجہ سے، بلکہ میں آپ تمام حضرات کی یہ بھی ہو رہا ہے کہ دوسرا بھی ڈاکٹرز کا جو ہے نا وہ اناؤنس ہو گیا ہے کہ اس کی بھی ایک اور گروپ آف ڈاکٹرز کے لیے جو ہے نا وہ انٹرویو اور پیرامیڈیکل اسٹاف کے لیے وہ شروع ہو گیا ہے، اور وہ اس کی ڈیٹ جو ہے نا کٹ آف ڈیٹ 31 اگست ہے. تو بہت سارے چھوٹی چھوٹی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اتنی ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ان مشکل حالات کے باوجود اتنی کامیابی عطا کری. اور میں یہ صرف اور صرف یہی کہتا ہوں کہ جب آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں نا تو انسان بڑا جو ہے نا کمزور ہے، بہت کمزور ہے، لیکن جب آپ اپنے معاملات کو اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں نا تو وہ خود بخود جو ہے نا مسائل کا حل شروع ہو جاتا ہے. جی پلیز کنٹینیو کیجئے جاوید صاحب. بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ فار یور، آپ ہمارے ساتھ یہاں موجود رہے، پروگرام کو آپ نے اٹینڈ کیا. سفیر محترم ان کی کچھ مصروفیات ہیں اور انہوں نے ہم سے رخصت جی ابھی میرے مہمان ابھی آئے نہیں ہیں، میں انتظار ہی کر رہا ہوں. میں جب تک کے مہمان نہیں آتے میں آپ کے ساتھ ہوں. ہمیں تو خوشی ہے کہ آپ ہمارا پورا پروگرام ہمارے ساتھ رہے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ جی بلا تاخیر. انشاءاللہ اگلا جو ہمارا سیشن ہے وہ انشاءاللہ وہ ہمارے سامنے پیش کریں گے محترم رانا اعجاز صاحب. علامہ اقبال رحم اللہ ان کا تصور پاکستان، اس کے اوپر وہ اپنی گفتگو پیش کریں گے. تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ اپنی گفتگو ہمارے ساتھ سامنے پیش کریں. بہت شکریہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. زینت مسند عزت مآب جناب سید سجاد حیدر صاحب، سفیر پاکستان کویت، جناب مولانا محمد کمال صاحب، صدر اسلامک ایجوکیشن کمیٹی، ناظم تقریب جناب جوید اقبال صاحب، اور سامعین محترم، اس سے قبل کہ میں آج کے موضوع کی مناسبت سے اپنی معروضات فکر اقبال کی روشنی میں آپ سامعین و ناظرین کی خدمت میں پیش کروں، میں ضروری خیال کرتا ہوں کہ پہلے اسلامک ایجوکیشن کمیٹی یوتھ ونگ کویت کے ذمہ داران کا
शुक्रिया अदा करूं जिन्होंने जश्न आज़ादी पाकिस्तान की निस्बत से आज की बावकार तकरीब का अहतमाम फरमाया और हम खाकसाराने वतन को अपनी मुंतशर ख्याली पेश करने की सादत बख्शी। साहिबान ज़ी वकार तारीख़ इस्लाम पर नज़र दौड़ाई जाए तो ये बात रोज़े रोशन की तरह अयां हो जाती है कि सैयदुल अंबिया खातमुल नबीयीन सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद नबुव्वत से लेकर खुलफाए राशिदीन के अदवार मुक़द्दसा और माबाद सिंध मौजूदा पाकिस्तान अहले अरब की तवज्जो का मरकज़ रहा। मोहम्मद बिन कासिम की सिंध में आमद के बाद इसी खित्ता सिंध में बाकायदा अरब तहजीब व तमद्दुन का आगाज हुआ। इसी बिना पर कहा जाता है कि पाकिस्तान उसी दिन मार्ज़े वजूद में आ गया था जब पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। फिर यहीं से दो कौमी नजरिए का ज़हूर हुआ। साहिबान ज़ी वकार वक्त की कमी के पेश नज़र फ़कत इस बात पर इक्तफा करता हूँ कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह अलैह, सर सैयद अहमद खान और तहरीक अलीगढ़ की सैयद मुसलसल ने इलामा इकबाल के लिए नजरियाती फ़ज़ा हमवार की। मिलते इस्लामिया बिलखसूस जनूबी एशिया के मुसलमानों की खुशबख्ती है कि खुदाए बुजुर्गो बर्तर ने उन्हें अलामा इकबाल की सूरत में एक फलसफी, एक मुफक्कर, दानश्वर, शायर, दानाए राज अता किया जिसने पस्ती और जवाल अमादा कौम की बेदारी का सामान किया। कौमों की जिंदगी का सफर तवील होता है और रास्ते में कई पड़ाव आते हैं, लेकिन कुछ मुकामात इतने अहम होते हैं कि वो निशाने मंजिल बन जाते हैं। अलामा इकबाल का दिसंबर 1930 में खुतबा इलाहाबाद भी तहरीक पाकिस्तान का ऐसा पड़ाव था जो निशाने मंजिल बन गया। यहाँ ये बात याद रहे कि निशाने मंजिल अपने आप में मंजिल नहीं होता, वो सिर्फ मंजिल की जानब रहनुमाई और इशारा करता है। अलामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद में एक नजरियाती रियासत का मुतालबा किया। इकबाल ने वाज़िया किया कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की बका और इस्लाम को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है कि उसे एक मखसूस इलाके में मरकजियत और इक़्तिदार हासिल हो। उन्होंने फरमाया, मैं सिर्फ हिंदुस्तान और इस्लाम की फलाह बहबूद के ख्याल से एक मुनज़्ज़म इस्लामी रियासत के क़याम का मुतालबा कर रहा हूँ। अल्लामा इकबाल ने वाज़ेह अंदाज में कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि पंजाब, सूबा सरहद, सिंध और बलोचिस्तान को एक ही रियासत में मिला दिया जाए। खा ये रियासत सल्तनत बरतानिया के अंदर हुकूमती इख्तियार हासिल करे, खा उसके बाहर। मुझे ऐसा नजर आता है कि शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के मुसलमानों को आखिर एक इस्लामी रियासत कायम करनी पड़ेगी। यूं अल्लामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद में एक इस्लामी रियासत के खदो खाल वाज़िया कर दिए। यही वो असूल था जिसकी बुनियाद पर करारदाद पाकिस्तान तश्कील दी गई और मंजूर की गई। साहिबान ज़ी वकार, अल्लामा इकबाल ने तीसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस के मौके पर 6 दिसंबर 1933 को दिल की बात खुलकर बयान कर दी, जो दरअसल 1930 के खुतबे ही का शाखसाना थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की तनकीद का जवाब देते हुए फरमाया, हिंदुस्तान के मसले का वाहिद हल यही है कि मुल्क को मजहबी, तारीखी और तमद्दुनी बुनियादों पर तक़सीम कर दिया जाए। अल्लामा मरहूम की निगाह बसीरत और फिक्र फर्दा का अंदाजा इस बात से लगाइए कि मफक्रे पाकिस्तान और मसव्वरे पाकिस्तान ने पाकिस्तान का तखय्युल नाम लिए बगैर हैरत अंगेज खतूत पर पेश किया। इकबाल जानते थे कि मुसलमानों की बका का राज इस्लामी नस्ब ऐन में ही पोशीदा है। अगर वो इससे दस्तबरदार हो गए तो वो तारीखी कुव्वतों के रेले में बह जाएंगे और हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। अल्लामा इकबाल के वो खतूत जो उन्होंने हजरत कायद आज़म के
नाम अरसाल किए, उनको पढ़ते हुए महसूस होता है कि इकबाल एक मुस्लिम रियासत के क़याम के लिए क़याम नागज़ीर ख्याल करते थे। सैयद असद गलानी अपनी किताब तसव्वुरात इकबाल में रकम तराज हैं। अल्लामा इकबाल पर यह बात बहुत अच्छी तरह वाज़िया थी कि इस्लाम एक निज़ाम मुमलकत है और एक मुमलकत के वजूद के बगैर इस्लाम का अमली तसव्वुर अधूरा रह जाता है। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लामा मरहूम की सियासी बसीरत का एतराफ़ करते हुए फरमाया था, इकबाल एक अजीम शायर और मुफक्कर होते हुए किसी सियासतदान से कम न थे। मौलाना सैयद अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब नकूश इकबाल में लिखा है कि इकबाल ने अपने अफकार की ज़रब से बरे सगीर के बहरे मुजमद में एक शोर तूफान बर्पा कर दिया। जनाब मन हजरत अबू अला मौदूदी रहमतुल्लाह ने अपने मजमून हयात इकबाल का सबक में लिखा है कि इकबाल मगरबी तालीम और तहजीब के समुंदर में कदम रखते वक्त जितने मुसलमान थे उसके मझधार में पहुंचकर उससे ज्यादा मुसलमान पाया गया। दुनिया ने देखा कि वो कुरान में गुम हो चुका था और कुरान से लग उसका कोई फिक्री वजूद बाकी नहीं रहा। अल किस्सा अल्लामा इकबाल की चश्मे तसव्वुर ने जिस इस्लामी रियासत का ख्वाब देखा था वो हर तरह के तअस्सुबात, इख्तलाफात, तंग नजरी से पाक, बंदा व आका की तमीज से बालातर और इंसानों के इनफरादी और इज्तिमाई हकूक की ज़ामन थी। दरअसल इकबाल एक ऐसे निज़ाम के मुतमन्नी थे जो हकीकतन जमहूरी कहलाता हो, जहां महमूद व अयाज एक साथ में खड़े दिखाई दें, जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी भी चोरी करे तो उसका भी हाथ काटा जाए। ये जमहूरी निज़ाम इकबाल को इस्लाम के दामन में ही दिखाई देता है, जहां वो कुरान और सुन्नत की बालादस्ती चाहते हैं। शूमी किस्मत के क़याम पाकिस्तान के बाद अल्लामा मरहूम के तसव्वुरात की तरवीज नहीं हो सकी और उन कुव्वतों को खुली छुट्टी मिल गई जो वतन अजीज में एक बार फिर नस्ली, लसाई, इलाकाई और फिरका वाराना मुनाफरतों को फरोग देने के दरपेर है। गुलामा ने अपने अकलाम में कहा, दुनिया को है फिर मारकाए रूह बदन पेश, दुनिया को है फिर मारकाए रूह बदन पेश, तहजीब ने खुद अपने दरिंदों को उबारा, अल्लाह को पा मर्दी मोहम्मद पे भरोसा, अबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। साहबान जी वकार, मैं अपनी मरूजा समेटते हुए इस बात पर इत्तफा करता हूँ कि अगर आज के पाकिस्तान को अल्लामा इकबाल के ख्वाब की तबीर बनाना चाहते हैं तो हमें यहाँ वो निज़ाम राइज करना होगा जिसके लिए अल्लामा मरहूम ने एक इस्लामी रियासत के क़याम का तस्वर पेश किया था। उसके अमली नफाज से ही असबीतों के शरारे बू लहबी का खात्मा करके वतन अजीज पाकिस्तान के दरो दीवार पे चिरागे मुस्तफी फरोजा करना होगा। मनफत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक, एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम में पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने यही बातें हैं। आखिर में कहते हैं, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें हम मोहम्मद से उजाला कर दे, वमा अलैना इल्लल बलाग। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मोहतरम राना एजाज साहब। अल्लामा इकबाल उनका तस्वर पाकिस्तान हमारे सामने पेश कर रहे थे और अगर एक जुमले में इस बात को समेट लिया जाए कि अगर इस्लाम से मोहब्बत इश्क की हद तक हो और मुसलमानों के हाल की असलाह की का दर्द मौजूद हो और अल्लाह से वो तलब करते रहें तो अल्लाह वो तलब जो है उसको खिदमत का मौका मुसलमानों को अता कर देते हैं। यही पैगाम था इकबाल का कि उन्होंने किस तरह से मुसलमानों के दर्द का जो है वो उसको पेश किया और उसके लिए आगे काम किया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मेरे वतन ये अकीदतें और ये प्यार तुझ पे निसार कर दूं, वक्त है मिली नगमे का, और जिसके लिए मैं दावत दूंगा बरादर मोहम्मद हमाद को ये मिली नगमा हमारे सामने पेश करें।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کے سامنے ایک چھوٹا سا ملی نغمہ پیش کرنے جا رہا ہوں, تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو پسند آئے. فہد بھائی ویڈیو نہیں آ رہی, اب دیکھیں. اوکے جی آ رہی ہے. اوکے. چلے. میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں. میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں. محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں. میرے وطن میرے وطن. میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں سے. میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں سے. خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں, بہار تجھ پہ نثار کر دوں. خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں, بہار تجھ پہ نثار کر دوں. میرے وطن میرے وطن. تیری محبت میں موت آئے تو اس سے بڑھ کر نہیں ہے خواہش. تیری محبت میں موت آئے تو اس سے بڑھ کر نہیں ہے خواہش. یہ ایک جا کیا ہزار ہو تو ہزار تجھ پہ نثار کر دوں. یہ ایک جا کیا ہزار ہو تو ہزار تجھ پہ نثار کر دوں. میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں. میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں. محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں. میرے وطن میرے وطن. شکریہ. بہت شکریہ. میرے وطن یہ عقیدتیں اور یہ پیار تجھ پہ نثار کر دوں. یہ تھے برادر محمد حماد جو ہمارے سامنے ملی نغمہ پیش کر رہے تھے. عزیز ساتھیوں، پاکستان ہمارا فخر ہے، پاکستان ہماری پہچان ہے، پاکستان ہماری شناخت ہے.
پاکستان دنیا بھر میں ہمارا مان ہے۔ پاکستان کے ساتھ ہمارا وہی رشتہ ہے جو دن کے ساتھ سورج کا ہوتا ہے، پنچھی کا اڑان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے اس رشتے کی اہمیت اور اپنے کردار کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور ان کو نبھانے کی ضرورت ہے۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، خصوصاً وطن عزیز کے لیے نوجوانوں کا جو کردار ہے وہ بہت اہم ہے۔ اور اسی حوالے سے ہمارے سامنے ایک گفتگو پیش کریں گے، پاکستان اور نوجوان نسل کی ذمہ داریاں۔ یہ گفتگو ہمارے سامنے اسلامک ایجوکیشن کمیٹی کے ساتھی محترم طارق مصطفیٰ بھائی پیش کریں گے۔ محترم طارق مصطفیٰ بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج جو موضوع مجھے دیا گیا ہے جاوید بھائی نے، وہ پاکستان اور نوجوان نسل کی ذمہ داریوں کے حوالے سے۔ ماشاءاللہ آج کا نوجوان اس نغمے کی صورت میں ابھی ہم نے دیکھا، جو تیار بیٹھا ہے کہ اپنی جان اور اپنی صلاحیتیں اس ملک کے اوپر نچھاور کر دے۔ دراصل کسی بھی قوم کا جو سرمایہ ہوتا ہے اس کی نوجوان نسل ہوا کرتی ہے۔ اسی نوجوانی کی عمر ہوتی ہے جس میں صلاحیتیں، جس میں ولولے اور جس میں امید اور عزم ہوا کرتی ہے۔ کسی چیز کو پا لینے کی خواہش صرف خواہش نہیں ہوتی، بلکہ آپ کے اندر وہ صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں کہ ہاتھ بڑھاؤں تو تارے نوچ لوں، قدم اٹھاؤں تو بادلوں پہ رکھ دوں، اور اس کے بعد جو کچھ میں چاہتا ہوں میں اسے حاصل بھی کر لوں۔ یہ وہ حصہ ہوتا ہے جس میں آدمی جو سوچتا ہے اس کو کر گزرنے کی صلاحیتیں رکھتا ہے۔ اگر آپ اقوام عالم کا جائزہ لیجئے تو دنیا کے زیادہ تر انقلابات نوجوانوں کی مرہون منت کہلاتے ہیں۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جہاں بہت ساری نعمتوں سے نوازا، اس میں ایک بڑی نعمت پاکستان کی آبادی کا تناسب بھی دیکھا جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو نیشنل ہیومن ڈیولپمنٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کی 60% آبادی جو ہے وہ نوجوان طبقے کے اوپر مشتمل ہے۔ یہ وہ طبقہ ہوتا ہے جو تبدیلی کا پیش خیمہ بنتا ہے، یہ وہ طبقہ ہوتا ہے جو انقلابات کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ لیکن یہ وہ طبقہ ہے جو کسی قوم کا پاور ہاؤس بنتا ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے اس پاور ہاؤس میں کچھ مصروفیات ایسی آ گئیں کہ وہ اپنے راستے سے ہٹ گیا۔ بقول اقبال کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں نوجوان طبقہ ہونے کے باوجود، اتنی بڑی تعداد میں پاور ہاؤس ہونے کے باوجود، آج بھی ہمارا ملک ترقی پذیر تو کجا، ترقی یافتہ تو کجا، ترقی پذیر ممالک میں شامل نہیں ہو پاتا۔ آج بھی ہمارا ملک دنیا کے پسماندہ ترین ممالک میں شامل ہوتا ہے۔ ہمارے پاسپورٹ کی وقت اگر آپ دیکھیے تو دنیا کے نیچے ترین ممالک میں ہمارا شمار کیا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج بھی ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کی راہوں پہ گامزن نہیں ہو پاتا؟ اس کے لیے اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیا آج کا نوجوان نے اپنا تشخص کھو دیا؟ اس کا تشخص کیا تھا؟ کیا چیز تھی جو اس کے لیے وجہ امتیاز تھی؟ اگر ہم دیکھیں تو اس کا تشخص تو یہ تھا کہ جب یہ اپنی قیادت کے ساتھ ملتا تھا تو یہ پاکستان جیسے عظیم مملکت کی بنیاد ڈال دیا کرتا تھا۔ اس کا تشخص تو یہ تھا کہ جب دشمنوں سے مقابلہ ہوتا تھا تو یہ ٹینکوں کے سامنے سینوں پہ بم باندھ کے لیٹ جایا کرتا تھا۔ اس کا تشخص تو ایم عالم ہوا کرتا تھا۔ اس کا تشخص تو ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی ہوا کرتا تھا۔ اس کا تشخص تو قدیر خان ہوا کرتا تھا۔ اس کا تشخص تو یہ تھا کہ جب یہ ملکی سیاست میں اپنا کردار نبھاتا تھا تو صالح قیادت فراہم کیا کرتا تھا، تعلیمی میدانوں میں جاتا تھا تو اپنے لیاقت کے جھنڈے گاڑ دیا کرتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ مسئلہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس صلاحیتیں نہیں، لیکن مسئلہ اگر آپ دیکھیے تو لگتا ہے کہ سمت کا تعین نہیں ہو پاتا۔ اور سمت کا تعین کیوں نہیں ہو پاتا؟ اگر ہم دیکھیں سمت کا تعین کیوں نہیں ہو پاتا تو پھر شاید ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ آخر نظریہ پاکستان کیا تھا، کس چیز کا جو ہے ہمارے ساتھ پاکستان کے نوجوان سے کس چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ جائیے اور جا کے اقبال کا نظریہ پاکستان کو دیکھیے، اقبال نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ ہمیں ایک خطہ زمین چاہیے، ہمیں خطہ زمین چاہیے جہاں پہ مسلمان
اس دین کو نافذ کر سکیں جس دین کے اوپر ان کو چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ گویا کہ نظریہ پاکستان دو حصوں پر مشتمل تھا، ایک حصہ تشکیل پاکستان کا جس کے ذریعے آپ نے جغرافیائی حدود کی حد بندیاں کرنی تھی، آپ نے ایک مملکت حاصل کرنی تھی، آپ نے ایک جگہ حاصل کرنی تھی جس کے اوپر آپ اپنے قوم کو لے کے جا سکیں اور اس کی آزادی کے ساتھ اپنے دین کے اوپر عمل پیرا ہو سکیں۔ لیکن دوسرا حصہ جو بڑا اہم تھا جس کو تکمیل پاکستان کہا جاتا ہے، تکمیل پاکستان کی حیثیت کیا تھی کہ پاکستان کے اندر اسلام کو بطور دین نافذ کیا جائے۔ بطور دین نافذ کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ دین وہ راستہ ہے جس کے اوپر آپ زندگی چلاتے ہیں، جس کے اوپر آپ اپنی زندگی بھر چلتے ہیں۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا یقیناً یہ آپ کے بنیادی اعمال ہیں، لیکن دین صرف اس کا نام نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن میں جا کے دیکھیے، قرآن پڑھیے، تو آپ کو جگہ جگہ معاشرتی مسائل کا تذکرہ ملے گا کہ کس طرح یتیموں سے سلوک کرو، کس طرح مساکین کے ساتھ سلوک کرو، کس طرح اپنے رہن سہن دیکھو، کس طرح گھروں کے اندر جاؤ، کس طرح لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھو۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ ہمیں ایک جدا علاقہ چاہیے۔ لیکن ہوا کیا کہ ہم اپنے پاکستان کی اس نظریاتی اساس کی حفاظت کرنے میں ناکام رہے۔ افسوس کہ بہت جلد ہماری اول درجے کی قیادت جو تھی وہ ہمیں چھوڑ کے چلی گئی، اور اس کے بعد جو لوگ ہمارے زمانے کار جن کے ہاتھوں میں آئی، ان کے حوالے سے میں صرف یہی کہوں گا کہ مجھے کیا گلا ہو تجھ سے تو نہ رہ نندیا نشان منزل، مجھے اے حکیم تو نے، مجھے کیا گلا ہو تجھ سے تو نہ رہ نشین راہی۔ پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ تھی، پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ رہے گی، اور یہی وہ واحد نقطہ ہے جس کے اوپر پاکستان کی بقا اور سالمیت کا انحصار ہے۔ پاکستان کا حصول بھی اسی کلمے پہ ہوا، اور پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی بقا کا بنیاد بھی یہی وہ کلمہ ہے۔ آج جائیے اور اپنے جغرافیائی حدود کو دیکھیے، آپ کا ایک صوبے کی روایات، رسم و رواج، زبان، ثقافت، کوئی بھی ایک صوبے کی روایت دوسرے صوبے سے نہیں ملتی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ ایک جگہ پہ جمع ہو پائیں؟ آپ کی واحد آپ کا پوائنٹ جو جس کے اوپر آپ مرکوز ہو سکتے ہیں وہ صرف اور صرف اسلام ہے، اور اسلام کی بنیاد پر جب تک آپ جمع نہیں ہوں گے آپ اپنے آپ کو دنیا کی اقوام عالم میں نہیں منوا سکیں گے۔ پاکستان کا ایک اور بڑا اعزاز وہ یہ کہ یہ کلمے کی بنیاد پر وجود میں آنے والی مدینہ النبی کے بعد دوسری ریاست ہے۔ ہم نے اللہ سے اپنے وعدہ کیا کہ اللہ ہمیں ایک زمین کا خطہ دے دے، ہم تیرا دین اس کے اوپر نافذ کریں گے، اور اس دین کو ہم نافذ کریں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ آج بھی یہی نظام حیات ہے جو دنیا کی فلاح اور بہبود کا باعث بن سکتا ہے۔ لیکن ہم نے پھر کیا کیا؟ افسوس کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے اس وعدے کو پس پشت ڈال دیا، اور جو اقبال نے کہا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہم نے چھوڑ دیا اس نظریے کو، اور ہم اپنے آپ کو لسانی بنیادوں پر تقسیم کرتے چلے گئے، رنگ اور نسل کی بنیاد پر ہم نے اپنے آپ کو تقسیم کیا۔ جب یہ ہوا تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ سقوط ڈھاکہ جیسا سانحہ برپا ہو گیا۔ جب سقوط ڈھاکہ کا سانحہ ہوا تو اس وقت بھی چند جوان اٹھے اور انہوں نے اپنے آپ کو کلمے کی بنیاد کے اوپر مجتمع کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنی جان، مال، ہر چیز لگا کے کوشش کی ہے کہ اے اللہ، کہ جو ملک تو نے ہمیں دیا تھا یہ تقسیم نہ ہو۔ کلمے کی بنیاد پر انہوں نے سب کو جمع کرنے کی کوشش کی۔ گو کہ انہوں نے دنیاوی طور پہ کامیابی حاصل نہ کی، لیکن وہ اللہ کے ہاں اپنے سرخرو ٹھہرے، اور وہ اس وقت بھی اپنے آپ کو شہادتوں کے لیے پیش کیا، اور آج بھی اپنی عمروں کے آخری حصے میں وہ پھانسیوں کو چومتے ہوئے اس کے اوپر لٹک جایا کرتے ہیں اسی جگہ پر۔ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہمارے پاس، لیکن ہم نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھیے تو اب میرے دوسرے بازو پہ وہ شمشیر ہے جو اس سے پہلے بھی میرا نصف بدن کاٹ چکی، اسی بندوق کی گولی ہے میری سمت کے جو اس سے پہلے میری شہرک کا لہو چاٹ چکی، پھر وہی آگ درائی ہے میری گلیوں میں، پھر وہی صحن میں بارود کی بو پھیلی ہے، پھر سے تو کون ہے میں کون ہوں آپس میں سوال، پھر وہی سوچ میانے منو تو ٹہری ہے۔ آج آپ آئیے اور دیکھیے کراچی کے حالات کو، وہ شہر جو پاکستان کا معاشرتی ہب کہلایا کرتا تھا،
جو دنیا جو پاکستان کو روزگار فراہم کیا کرتا تھا آج ایک کھنڈر کا سا نظریہ پیش کرتا ہے. کیا وجہ ہے؟ صرف وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کلمے کی بنیاد کو چھوڑا اور ہم نے اپنے آپ کو تقسیم در تقسیم کے ایک عمل مسلسل میں ڈال دیا. اس مختصر سی تاریخ کا جائزہ لے کے اور موجودہ حالات کی تصویر کشی کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان حالات میں وہ کیا کردار ہے جو آج کا نوجوان ادا کر سکتا ہے. وہ کردار جو پاکستان کو اس معاشرے میں اقوام عالم میں ایک باعزت مقام دلا سکے. سب سے پہلی بات جو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے نوجوان کو پاکستان کی نظریاتی اساس کا دفاع کرنا ہے. اپنے آپ کو اس اجتماعیت کے ساتھ جوڑیے اور اپنے آپ کو اس اجتماعیت کے ساتھ منسلک کریں جو آپ کی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ڈھالنے میں آپ کی مددگار بنے. اور اگر آپ والدین ہیں تو اپنے بچوں کو اس اجتماعیت کی طرف بڑھائیے تاکہ ہماری اگلی نسل اساس پاکستان کے بارے میں جان تو سکے کہ ہم نے کس بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا، کن کن قربانیوں سے ہم نے حاصل کیا. اس کے بعد جو دوسری اہم چیز ہے وہ جدید تعلیم کا حصول ہے. دیکھیں، آپ اپنے آپ کو ایک بہترین مسلمان اور ایک عملی مسلمان ثابت کریں اور پھر اس کے بعد آپ اپنی جدید تعلیم کا حصول آپ کے لیے انتہائی اہم ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی سنت ہے. اللہ نے جس دور میں بھی پیغمبر بھیجا اللہ نے اس دور کے علم کی معراج دے کے اس کو بھیجا. اگر آپ حضرت عیسیٰ کو دیکھیے تو حضرت عیسیٰ کا دور طب کا دور تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ معجزہ عطا کیا کہ اس نے حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. اگر آپ حضرت موسیٰ کو دیکھیے تو ان کا دور جادوگری اور ساحری کا دور تھا. تو حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ عطا کیا کہ سارے جادوگر ان کے اوپر ایمان لے کے آ گئے. اور پھر اگر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیے تو وہ خطابت کا دور تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ عطا کیا قرآن شریف کی صورت میں. تو میرے بھائیوں، آپ اپنے آپ کو جدید تعلیم سے آراستہ کریں. آپ اپنے آپ کو آگے لے کے آئیں دنیا کی تاریخ میں تاکہ آپ کی بات میں وزن پیدا ہو، لوگ آپ کی بات سنیں اور اس کو سنجیدگی سے اس کے اوپر غور کریں. اس کے بعد تیسری بات جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ بیرون ملک مقیم نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کا سافٹ امیج دنیا کے سامنے پیش کریں. آپ اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے، اپنی چال چلن سے سب پاکستان کے لیے ایک بہترین امیج دنیا کے آگے پیش کریں اور بتائیں کہ پاکستان ایک اسلامی اور فلاحی ریاست ہے. آپ کا کردار آپ کے ملک کی صلاحیتوں کا غماز ہو اور یہ بات بتائے کہ ہم صرف پاکستانی نہیں، ہم ایک ایسے پاکستانی ہیں جو اسلام کو اس کے دستور حیات کے طور پر لے کے چلتے ہیں. آخر میں افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اقوام عالم میں پاکستان کو ایک ایسا مقام عطا کرے جس کو ہم دنیا کی امامت کے لیے استعمال میں لا سکیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن عطا کیا کہ ہم دنیا کی امامت کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس قرآن کو اٹھائیں اور پھر اپنے اس منصب کی طرف جا سکیں جس کے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کھڑا کیا. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ طارق مصطفیٰ بھائی. نوجوانوں کے لیے بڑا واضح پیغام. تکمیل پاکستان کا جو ایجنڈا ہے ابھی نامکمل ہے، اس کو مکمل کرنا ہے اور اس کے لیے جو گائیڈ لائنز ہمیں ہدایات انہوں نے رہنمائی ہماری کی کہ ہمیں اپنی نظریاتی اساس کی حفاظت کرنی ہے، ایسی اجتماعیت کے ساتھ جڑنا ہے جو قرآن و حدیث کے ساتھ ہمیں جوڑ کر وہ اساس اور بنیاد جو ہے وہ فراہم کرے. پھر جدید تعلیم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے، اپنے کردار، گفتار، اخلاق اور معاملات کو درست کرنا ہے اور آخر میں قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھنا ہے اور دنیا کی امامت اور اقامت دین کے لیے کام کرنا ہے. یہ پیغام تھا محترم طارق مصطفیٰ بھائی کا. بہت شکریہ. الحمدللہ ہم اپنے پروگرام کے آخری مرحلے میں پہنچ چکے ہیں اور اب میں دعوت دوں گا اسلامک ایجوکیشن کمیٹی کویت کے قائم مقام صدر محترم مولانا محمد کمال صاحب کو کہ وہ اپنے اختتامی کلمات کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام فرمائے. محترم مولانا محمد کمال صاحب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم.
اور انتہائی قابل احترام دینی بھائیوں، سب سے پہلے میں سفیر پاکستان عزت مآب سید سجاد حیدر صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے گناگون مصروفیتوں سے وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرمائی اور ہمیں بہت اچھی باتیں بتائیں۔ اسی طرح محترم مولانا اعجاز صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے فکر اقبال کے حوالے سے بہت اچھی گفتگو ہمارے سامنے رکھی۔ میں مولانا حفیظ الرحمان صاحب صدر اسلامک ایجوکیشن کمیٹی کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے پاکستان سے ہمیں خطاب فرمایا اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے بارے میں بہت خوبصورت اور طویل گفتگو رکھی۔ باقی تمام جن لوگوں نے حصہ لیا ہے اپنے اپنے موضوع کے لحاظ سے، عنوان کے لحاظ سے انہوں نے حق ادا کیا ہے۔ میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں اسلامک ایجوکیشن کمیٹی کے تمام ممبران کی طرف سے، اور تمام سامعین کا، اور جو لوگ یہاں پر موجود ہیں ہمارے اس پروگرام میں۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس نشست کو قبول فرمائے اور آپ کے لیے آخرت میں بہترین اجر کا ذریعہ بنائے۔ میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مختصراً، جو اسی آیت کے اندر موجود ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں بڑھا دوں گا۔ تو شکر ہم کس چیز پر ادا کریں؟ اللہ کی نعمت، اور اللہ کی نعمتیں تو بے شمار ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا بھی چاہو گے تو گن بھی نہیں سکتے۔ لیکن نعمت ایمان کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ نعمت آزادی۔ آزادی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ آپ پرندے کو بند کر دے پنجرے میں وہ تڑپتا رہے گا، کسی جانور کو بند کر دے پنجرے میں وہ تڑپتا رہے گا، اگرچہ آپ اس کو اچھا کھانا بھی دیتے ہیں، پانی بھی دیتے ہیں، لیکن وہ آزادی کے لیے تڑپتا رہتا ہے جب تک کہ آزاد نہ ہو جائے۔ اور آزادی کی نعمت ہم تضاد سے، کسی چیز کا اندازہ آپ تضاد سے کر سکتے ہیں۔ رات دن سے پہچانی جاتی ہے اور دن رات سے پہچانا جاتا ہے۔ تو آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو آزاد نہیں ہے، جو محکوم ہے دنیا کے اندر، خاص طور پر جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، فلسطین کے اندر ہے، برما میں جن کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، ان کو زندہ پانی کے اندر پھینک دیا جاتا ہے، سمندروں کے اندر پھینک دیا جاتا ہے۔ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی کیا صورتحال ہے کہ وہ ہم سے زیادہ 25 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن وہاں نہ اس کی جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے۔ مشرقی ترکستان جس کو سنکیانگ کہتے ہیں، وہاں کی مسلمانوں کی حالت آپ دیکھیں کہ جن کو نماز اور روزہ رکھنے کی بھی اجازت نہیں۔ اور پھر خاص طور پر آپ کشمیر کے مسلمانوں کو دیکھیں، وہ تو پہلے بھی محکوم تھے، لیکن 1 سال سے ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، ہم نے لاک ڈاؤن میں اور کرفیو میں دیکھا ہے کہ آزادی کا معنی کیا ہوتا ہے۔ حالانکہ ہماری کرفیو میں اور ان کے کرفیو میں زمین آسمان کا فرق۔ ہماری کرفیو میں یہ نہیں تھا کہ ہم گھر سے نکلیں گے تو گولی کا شکار ہو جائیں گے، یا راتوں کو سوئیں گے تو کوئی آئے گا اور دروازہ توڑ دے گا اور نوجوانوں کو لے جائیں گے اور نوجوان بیٹیوں کو لے جائیں گے۔ ہمارے کرفیو میں یہ بھی نہیں تھا کہ ہم بھوک سے مر جائیں گے۔ الحمدللہ پوری کمیونٹی اور پورا ملک جو ہے متحرک تھا، اور یہ ساری چیزیں ان کے اندر موجود ہیں۔ ان کو کسی وقت گولی بھی ماری جا سکتی ہے، کسی وقت ان کے گھروں کے اندر لوگ جا سکتے ہیں، اور بھوک کا بھی حال ہم جانتے ہیں کس طرح وہ بھوک سے مقابلہ کرتے ہیں۔ تو یہ ہے محکومی، یہ ہے غلامی، اور اس کے مقابلے میں ہم بڑے آرام کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں محکوم میں اور آزاد میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے، اس کی گفتگو میں، اس کے انداز میں، اس کے رہن سہن میں، اس کو اپنی بات بیان کرنے میں کتنی آزادی ہوتی ہے، یہ ہم ہی جانتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ آزاد کی رگ سخت ہے مانند رنگ سنگ، محکوم کی رگ نرم ہے مانند رنگ تاج، محکوم کا دل مردہ و افسردہ و نومید، آزاد کا دل زندہ و پرسوز و طربناک، ممکن نہیں محکوم کو آزاد کا ہمدوش، وہ بندہ افلاک ہے یہ خواجہ افلاک۔ آزاد آزاد ہوتا ہے، غلام غلام ہوتا ہے۔ اس لیے
आज़ादी सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने हमें जो आज़ादी दी है इसके मुकाबले में कोई नेमत नहीं है। और यही वजह है कि इस्लाम आज़ाद रहना चाहता है। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस्लाम गलबे के लिए दुनिया में आया है, वो किसी और दीन के तहत जिंदगी गुजारने के लिए नहीं आया है। इस्लाम दुनिया में गलबे के लिए आया है, वो किसी और दीन के तहत जिंदगी नहीं गुजार सकता। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम को उन जगहों से हिजरत का हुक्म दिया है जहां वो अपने दीन के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सकते थे। सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इराक को छोड़ जाएं और आप शाम चले गए। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फिरौन के मुकाबले में और मिस्र में आप जिंदगी नहीं गुजार सकते, आप उसको छोड़ जाएं, और आप फलस्तीन आ गए थे। और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया था कि आप अपने पसंदीदा शहर मक्का को छोड़कर मदीने चले जाएं, इसलिए कि आप अपनी दीन के मुताबिक, अपने अकीदे के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सकते। और जहां आप अपनी दीन के मुताबिक और जिंदगी के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सकते, आपको वहां रहना नहीं, आपको वहां से चला जाना है। तो पाकिस्तान इसलिए मारिज़ वजूद में आया था कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू अक्सरियत के तहत रहते हुए अपने दीन के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सकते थे। इसलिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये नारा गूंज उठा कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये पहली बात है कि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, और नेमत ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत आज़ादी की नेमत होती है। दूसरी बात यह है कि हम इस आज़ादी की कदर कैसे करें। हमें इस आज़ादी की कदर कर लेनी चाहिए, और ये बात बार बार हमारे साथियों ने दोहराई कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या? तो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये इस खित्ते जमीन में अल्लाह का दीन नाफिज हो जाए, कुरान और हदीस का निजाम कायम हो जाए, शरीयत इस्लामी का निजाम कायम हो जाए। इसलिए आपके साथ यूपी और सीपी और बंगाल के मुसलमानों ने भी ये नारा लगाया था, हालांकि उन्हें पता था कि वो पाकिस्तान कैसा नहीं बनेगी। उनको मालूम था कि बाद में हमारे साथ क्या होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि एक खित्ता ऐसा जरूर मिलना चाहिए जहां इस्लाम बहैसियत निजाम के नाफिज हों। और ये बार बार हमारे सामने ये बात हमारे ज़ुअमा ने, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने, कायद अल्लामा इकबाल ने और दूसरे लोगों ने यही नारा लगाया था कि हम एक ऐसा खित्ता चाहते हैं जहां हम इस्लाम को एक रोल मॉडल की हैसियत से दुनिया के सामने पेश करें और ये दुनिया का इमाम और कायद बन जाए। लेकिन आज तक हम इस मकसद को हासिल नहीं कर सके। पाकिस्तान जब तक अपने इस मकसद को हासिल नहीं करेगा, पाकिस्तान के वजूद को, उसके इस्तेहकाम को, उसकी खुशहाली को बड़ा खतरा है। इसलिए कि नियामत अल्लाह ताला जिस मकसद के लिए देता है, अगर आप उस मकसद के मुताबिक उस नियामत को इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर अल्लाह ताला का वलइन कफरतुम फइन्न अज़ाबी लशदीद, वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुमने कुफ्रान नियामत की, तुमने नियामत की कदर नहीं की, तो फिर मेरा अज़ाब भी बड़ा शदीद है। और अल्लाह ताला अल्लाह समद बिनियाज है। जब वो इंतकाम पर आ जाता है तो फिर आप देखें, कुरान मजीद को पढ़े, तारीख को पढ़े, बड़ी बड़ी कौमों को सफाई हदसी से मिटा दिया, किस्सा पारिना बना दिया। बड़ी बड़ी तहजीबें दुनिया में आई थी, बड़ी बड़ी कौमें दुनिया में आई थी, लेकिन जब उन्होंने अल्लाह के साथ किए हुए वादे को पूरा नहीं किया, नबियों की बात नहीं मानी, तो अल्लाह ताला ने उनको दुनिया से ऐसे मिटा दिया, वदम्मरनाहुम तदमीरा, हमने उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। इसलिए पाकिस्तान के जो असास हैं, पाकिस्तान की जो बुनियाद है, उसी पर हम एक कौम है, वरना बाकी नुक्ता नजर से हम एक कौम भी नहीं बन सकते। हम कौम हैं तो दीन की बुनियाद पर हैं, कलमे की बुनियाद पर हैं, इस्लामी तहजीब की बुनियाद पर है, इस्लामी शरीयत की बुनियाद पर है। अगर इस बुनियाद को आप बीच में से हटा देंगे तो हम एक मुंतशिर किस्म के लोग हैं, मुंतशिर किस्म के ग्रोह हैं। इसलिए ये इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क की खुशहाली के लिए बुनियादी नुक्ता है कि हम इस मुल्क के अंदर अल्लाह के दीन को नाफिज करते हैं। और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का अमली मुजाहिरा कर दें। अब तक इस रास्ते में बड़ी कमजोरी दिखाई गई है और बड़ी साजिशें हो गई हैं, लेकिन अब मजीद इस बात का इंतजार नहीं किया जा सकता। हम में से हर एक आदमी को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा।
ہمیں معلوم ہے پاکستان میں کون ہے جو اللہ کے دین کو نافذ کر سکتے ہیں، کون لوگ ہیں جن کے اندر اس صلاحیت موجود ہے، کون لوگ ہیں جو اخلاص رکھتے ہیں، کون لوگ ہیں جو تجربہ رکھتے ہیں، جن پر جب ذمہ داری ڈال دی گئی ہے تو انہوں نے دنیا کو ثابت کر دیا ہے کہ وہ اس ذمہ داری کے اہل ہیں۔ ہمیں ان کے ساتھ دینا پڑے گا، ان کو تقویت پہنچانی پڑے گی، ہمیں مل جل کر اللہ کے دین کو اس کو غالب کرنے کے لیے جدوجہد کرنا پڑے گی۔ یہ غیر جانبداری کا مظاہرہ ختم کرنا پڑے گا، ہمیں میدان میں نکلنا پڑے گا، ہمیں لوگوں کو سمجھانا پڑے گا کہ اگر اس ملک کو بچانا ہے، اس ملک کو ترقی دینی ہے، اس ملک کو خوشحال بنا دینا ہے، تو ان لوگوں کا ساتھ دیجئے جو اس ملک کے اندر اللہ کے دین کو نافذ کر سکتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی بڑا واضح ہے، فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے تم فقیر ہو، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر تم اللہ کے دین کو نافذ کرنے سے منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو اٹھائے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے قوموں کو نیست نابود کر کے اس کی جگہ پر نئے لوگوں کو اٹھایا ہے۔ پہلے تو پوری کی پوری قومیں تباہ ہو جاتی تھی، لیکن اب اسلام کے اندر، عالم اسلام کے اندر 1400 سال تاریخ دیکھیے، جس قوم نے اللہ کے دین کے ساتھ غداری کی اللہ نے اس کو ہٹا دیا، امویوں کو ہٹایا، عباسیوں کو لایا، عباسیوں کو ہٹایا، عثمانیوں کو لے کر آیا، دنیا کے اور بہت سارے انقلابات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ڈرنا چاہیے اس دن سے کہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ فارمولہ ہم پر نافذ نہ ہو جائے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم اللہ کے دین کو نافذ نہیں کرو گے تو اللہ تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو لائے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ اس لیے موقع ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، ہر نازک موڑ پر اللہ تعالیٰ خصوصی امداد فرماتا ہے، بار بار ہمیں تنبیہ کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ واپس آؤ، اللہ کے دین کو اس ملک میں نافذ کر دو، یہی تمہاری خوشحالی کا ضامن ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اور اس کے لیے فارمولہ یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب اللہ کے رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو اور فرقہ بازی میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ میں ایک دفعہ پھر آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام سامعین کا، تمام حصہ لینے والوں کا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے جدوجہد کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ملک کو جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں جدوجہد کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر کمال بھائی، جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر محترم مولانا محمد کمال صاحب۔ میں مشتاق احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام فرمائیں۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ یا اللہ، یا کریم، یا ذا الجلال والاکرام، یا واسع المغفرہ، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجود والکرم، اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ناتواں ہیں، خطاؤں میں لطپت ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں اپنی جنتوں میں داخل فرما دے، اے اللہ ہمیں جہنم سے رہائی عطا فرما، یا اللہ ہمیں کرونا وائرس کی تباہ کاریوں سے نجات عطا فرما، جو لوگ اس کا شکار ہو کر تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، اور جو اس سے متاثر ہیں یا اللہ ان کو شفا یابی عطا فرما۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین
اے اللہ تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، اے اللہ کشمیر، فلسطین، برما اور انڈیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ انہیں ظالموں کے شر سے محفوظ فرما، اے اللہ وطن عزیز کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اے اللہ یہ وطن ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا تھا، اے اللہ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں نیک صالح اور باصلاحیت قیادت عطا فرما، اے اللہ ہمارے وطن عزیز کو اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، اے اللہ اس ملک پاکستان میں اسلام کا عادلانہ نظام رائج کرنے کی توفیق عطا فرما، جو لوگ اس ملک میں نفاذ شریعت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں ان کی مدد فرما، ہمیں ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرما، اور جو اس راہ میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں ان کی سازشوں کو ناکام بنا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ گزشتہ دنوں ہمارے مربی و محسن سید منور حسن صاحب، محترم شفیق صاحب، محترم نعیم افضل صاحب اللہ کے حضور حاضر ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ آمین، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام جو ہے ختم ہوتا ہے۔ آپ تمام حضرات کی شرکت کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا پڑھا، بہت اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ اللہ سب کو خوش کر دے، اللہ تعالیٰ